علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ناظرین؟ خیریت سے؟ چونکہ ہمارے سبسکرائب بھی بڑھ رہے اور آپ لوگ کومنٹ بھی نہیں کرتے اور لائک بھی نہیں دیتے، تو پلیز ہماری اس چینل کو، اسلامک چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، کیونکہ ہماری نئی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے، نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے، تو بیل آئیکن دبانا ضروری ہے۔ اور ہماری اس چینل کو شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اپنے فرینڈ کو، سب کو ہماری چینل شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہماری اس چینل کو۔ الحمدللہ سب اس چینل کے لیے مدد کر رہے، سب سبسکرائبر کر رہے، تو آپ بھی ہمارے لیے اس چینل کے لیے محنت کیجئے۔ اور آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں الحاج محمد اویس رضا قادری، جو کہ ورلڈ کے فیمس نعت خواں بھی ہے، تو ہم ان کا انٹرویو ایک ہے وہ دیکھیں گے، ان کے کتنے لڑکے ہیں، نعت کس سال سے انہوں نے نعت خوانی شروع کری، اور ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، تو کیسے ایکسیڈنٹ میں ان کی اللہ نے حفاظت کری، اور کتنے لوگ تھے اور کیا ہے وغیرہ، وہ سب ہم چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اچھا، یہ نام اویس ہے یا اویس ہے؟ اصل ہے اویس۔ اویس، اویس نام نہیں ہے۔ اگر اویس، اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا۔ اچھا بیڑیا۔ یہ انگلش میں گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی۔ ایک ہوتی ہے شہرت، مشہور ہونا، نادر، ایک ہوتا ہے معزز ہونا، یہ فرق ہے۔ مشہور تو بہت ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہوں گے وہ مشہور ہوں گے، آپ بھی مشہور ہیں، کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن معزز بہت کم ہوتے ہیں۔ میں معزز نہیں ہوں اس کا مطلب۔ آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا، تھا ان کے پیسوں کا آپ نے کیا کیا جو آپ کو پیسے ملے؟ اس وقت جب تولا گیا تھا تو میرا وزن تھا 92 kg۔ 92 kg۔ اس وقت چاندی کے ریٹ کیا چل رہے تھے؟ پتہ نہیں، مجھے پتا ہے۔ آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیاں کھا رہے ہیں، وہ ٹیسکو، ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے، دیکھیں آپ کی برکت سے۔ اصل میں یہ عجیب واقعہ تھا، وہ ٹیسکو چھالیاں والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا، واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے۔ نہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہمارے دوست ہی ہیں، انہوں نے کوئی سپاری والی کھولی تھی، تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ میں نے نام بھی یاد ہو گیا۔ نہیں، میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا، تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا تو اس نے ریکارڈ کر لیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ لے آئی ہے زندگی آج کس جگہ، یہ ہے پوڈ کاسٹ کی نئی جگہ، اور آج کے گیسٹ کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے۔ کرتا ہے پیار آپ سے سارا یہ جہان، پڑھتی ہے روز درود آپ کی زبان، رہتی ہے بارہاں جس کی مدینے میں حاضری، وہ ہیں ہمارے اویس رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، بلبل مدینہ۔ میرا پہلا سوال یہی ہے، بلبل مدینہ کا جو لقب ہے آپ کو کس نے دیا اور کب دیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت فرمائی۔ یہ جو القاب ہوتے ہیں نا، یہ مشہور ہو جاتے ہیں، یہ کوئی آپ دیکھیں، میں الحمدللہ 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، 40 سال مجھے ہو گئے۔ اچھا، چھوٹا اگر کوئی بڑے کو دے نا تو بڑا خوش نہیں ہوتا، لیکن بڑا اگر چھوٹے کو دے نا تو بڑا چھوٹا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ القاب مجھے بڑوں نے دیا الحمدللہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں ایسے ایسے بزرگان دین، تو یہ ایک محبت ہے، پیار ہے ان کا کہ جو اس لقب سے مجھے یاد کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے میں
بن جاؤں بلبل مدینہ. کس نے دیا ویسے میں یہی یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا, یہ پوسٹر چھپتے ہیں محفلوں کے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس بزرگ نے یہ لقب دیا, مطلب یہ مشہور العام ہو گیا؟ بزرگوں نے تو مجھے اور بھی القابات دی ہیں. اچھا مثلاً حضرت علامہ ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑی مشہور شخصیت گجرانوالہ میں, بہت اچھے بزرگ تھے. تو ان کا یہ کہنا کہ شان ہو مدینے والے کی, کلام ہو بریلی والے کا, واہ اور زبان ہو اویس قادری کی. کیا بات ہے, واہ. تو ایک تو یہ تھا. ایک ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑی شخصیت ہے, وہ بھی وصال فرما گئے. وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ مجھے اپنے قریب بٹھا لیتے تھے اور اپنی زانوں سے میرے زانوں لگا کے بالکل قریب بٹھاتے تھے, اور میرے دونوں ہاتھوں سے اپنے میرے چہرے کو پکڑ کر مجھے کافی دیر دیکھتے اور روتے, پھر مجھے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور کہتے ہیں میری روح کی غذا ہو. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا, وہ سمجھ کا فرق ہے. انہوں نے کہا اویس تم میری روح کی غذا ہو. اچھا یہ نام اویس ہے یا اویس ہے؟ اصل ہے اویس. اویس. اویس یہ عربی کے اندر اوس ہے. اوس ایک تو اردو کا اوس ہوتا ہے شبنم, ایک عربی کا اوس ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیڈر, بہادر. اور یہ اویس کرنی کا بھی جی اوس جو نا, اویس جو نا اوس کی تصغیر ہے, تو یہ معنی سے بدل جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اویس, کہتے ہیں اویس نام نہیں ہے. اویس نام نہیں ہے. اگر اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا. اچھا بھیڑیا, یہ انگلش میں. اچھا تو اصل ہے اویس. جی اویس. انگلش میں اس کی اسپیلنگ بنے گی او وی او ڈبلیو اے آئی ایس. او ڈبلیو اے آئی ایس. اچھا اچھا اچھا. اویس بھائی وجہ شہرت کلام آپ کا النبی صلی اللہ علیہ پہ میں لے کے آتا ہوں آپ کو. جی میں سمجھتا ہوں یہ واحد کلام تھا جو ہر فرقے میں سنا گیا, سب نے سنا. اس کلام کے بارے میں بتائیں, اس کی جو بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے, اس کی کمپوزیشن کیسے آئی, کس نے لکھا, کیا معاملہ تھا, اس کے پیچھے کون کون, آپ تھے, کوئی اور بھی تھا؟ نہیں, انسان کو ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مکہ مکرمہ میں میرا حاضری ہوئی تھی, تو وہاں ہمارے دوست ہیں جدہ میں رہتے ہیں, عبدالرؤف, پہلے کی بات ہے. جی جی. تو وہ مجھے اپنی گاڑی میں لینے آئے, تو انہوں نے مجھے ایک کیسٹ میں یہ کلام سنایا. یہ کلام کسی عربی نے پڑھا تھا, اور وہ دف وغیرہ کے ساتھ معاملہ تھے. جی نہیں بالکل ڈٹو نہیں تھا, اس میں نے کچھ چینجنگ کی ہے. تو انہوں نے مجھے سنایا تو مجھے بالکل ایسی اس فیلنگ آئی کہ بولا یار یہ کلام ہے, یہ کیا. اچھا پھر وہ کیسٹ لے کے میں آ گیا. اب اتفاق سے میں نے ایک عربی کلام, نعتیہ کلام کا ایک دیوان میرے پاس ایسے ہی کھولا, تو وہ کلام اس میں نکلا نبی صلی اللہ علیہ. ہاں, تو یہ میں نے یہ لگتا ہے یہ اشارہ ہے, پڑھو. اچھا شاعری بھی یہی جی یہی شاعری. اور حالانکہ کلام ڈھونڈنا اس وقت جو نا یہ اتنا آسان نہیں تھا. اب تو یوٹیوب اور یہ گوگل جو ہے, مسٹر گوگل صاحب جو ہیں وہ تو فوراً نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس وقت بہت کچھ نکال دیتے ہیں. تو یہ ہے. تو پھر میں نے اس کو دیکھا کلام موجود تھا, تو پھر میں نے اس کو پڑھا. صحیح. اور پھر اس کے اندر میں نے حسب عادت دائمہ لازمہ متواترہ مجبور محبت ہو کر میں نے اس میں اعلیٰ حضرت کا کلام ڈالا. تو پھر یہ اس طرح سے کمپوزنگ ہوئی تھی. تو اس کلام کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر خاص اور عام نے سنا, لیکن اس کو یہ کہنا کہ مشہور جو کر گیا مجھے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں وجہ شہرت آپ اس کلام کو نہیں سمجھتے. نہیں, اسی وجہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ سن 83 سے نعت خوانی کر رہا ہوں, اور 1984 میں میرا پہلا والیوم نکلا تھا, جب شالیمار کمپنی نے اس کو ریکارڈ کیا تھا اور سونک نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. جی جی جی. 1984 میں پہلا والیوم. پرانے یوٹیوب پہ آپ کے کلپس ہیں بہت پرانے. وہ تو اس سے پرانے, اس سے پرانا ہے. اس میں تو بالکل آواز میرے بچوں کی طرح ہے. اچھا اچھا. بچے جیسی آواز ہے بالکل. بچہ ہی تھا میں, 14 سال کا, 15 سال کا. صحیح. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ دعوت اسلامی سے میری وابستگی رہی, اور اس سلسلے میں نے کئی محفلیں کی ہیں, باہر ممالک بھی گیا. لیکن اس وقت چونکہ ویڈیوز اور تصویر سے ذرا کوئی اجتناب تھا ہمارا, تو کیسٹ وغیرہ میں ہم لوگ فوٹوز وغیرہ نہیں آتی تھیں, آڈیو آتی تھی. آڈیو اور گنبد خزا کی تصویریں آتی تھی. تو یوں نعت خوانی کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی کئی ممالک کا دورہ کر چکا, اور الحمدللہ پنجاب کے اندر بہت محفلیں کی ہیں, اور لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. اویس بھائی یہ خیر آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کو ایکسپوجر نہ اس نعت اس کلام کی وجہ سے. خواص تو جانتے تھے نا. میں آپ کو بتاؤں یہ کلام کا ایکسپیرینس ہماری فیملی سے, ہم
पुराने मोहल्ले में रहते थे, तो वो डेक का दौर था, जी। बड़े बड़े डेक। आपकी ये अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा नई नई रिलीज हुई होगी, उसी दिन किसी ने ना फुल आवाज़ में डेक पे चलाई अन्नबी। आप यकीन करें, मेरी पूरी फैमिली कान लगा के हम लोग ना यूं करके ऐसे सुन रहे, ये क्या है, क्योंकि नात का एक जो एक तरीके कार था वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज, और इस तरीके से झूम झूम के भी पढ़ा जाए वो आपको ही इसका सहरा जाता है इसको इंट्रोड्यूस करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा एक रिकॉर्ड कायम हुआ था अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बाद। वैस भाई, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आवाम ने मुझे बख्शना नहीं है अगर आप अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के 2 शेर और वो काबे के बदरू दुजा भी इसमें ऐड कीजिएगा, वो ज़रा ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले जी 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 एक वाक्य बताऊँ। जी प्लीज़। मेरे दोस्त हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, एक इंग्लैंड में रहते हैं और एक साउथ अफ्रीका में रहते हैं। 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था बालाकोट में? जी जी तो वहाँ से आए थे वो, और वहाँ मौजूद थे बालाकोट के अंदर। तो वहाँ कुछ गैर मुल्की भी, कोई अंग्रेज़ भी वहाँ मौजूद थे, तो वो दोनों मौलवी थे। तो अंग्रेज़ ने ये समझा कि ये मौलवी है, उसने अपनी ज़बान में उसे कुछ उल्टा सीधा बोला उन्हें, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो अगर मैं फंस गया हूँ। फिर उसने कहा कि आप लोग ये एक नात है, इसको जानते हो आप? अंग्रेज़ ने कहा। अच्छा। तो अंग्रेज़ ने लगा के सुना इसको नबी से, तो उसने कहा हम जानते हैं, ये इसका कादरी है। सही। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि कहाँ कहाँ सुनी गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, वयनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि, वयनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि, अन्नबी हाज़िरीन इल्मु इल्मल यकीन, अन्नबी हाज़िरीन इल्मु इल्मल यकीन, अन्न रब्बल आलमीन अव्वल मन सल्ला अलैहि, अन्न रब्बल आलमीन वजब सल्ला अलैहि, अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, वयनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि, वयनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि। साथ साथ में ये भी अर्ज कर दूं सुभान कि अल्लाह। इस कलाम, देखिए सबब बनता है, अल्लाह ताला असबाब बनाने वाला है, वो असबाब को पैदा करता है। इस कलाम से एक फ़ायदा ये हुआ, जब मैं रियलिटी अर्ज करता हूँ, कोई माने ना माने अलग बात है, लेकिन इस कलाम से नात खां बहुत पैदा हो गए। बिल्कुल सही। सही बात। माशाअल्लाह जो आज बड़े मशहूर हैं और बहुत अच्छा उनका नाम है, ये इसी नात को सुन सुन के आकर नात खानी मैं बनते बनते रह गया वैस भाई। अरे हाय हाय हाय, यकीन करें, मेरी आवाज़ बस आवाज़ से आप ये समझ लें। अरे आवाज़ उनकी बारगाह में आवाज़ कहाँ देखी जाती है। क्या बात है, क्या। लेकिन अवामी सतह पे जो एक रिक्वायरमेंट है कि आप बेताले ना हो, बेसुरे ना हो। मैं ताल में तो पूरा हूँ, बेताला नहीं हूँ, सुरों में नहीं हूँ। लेकिन अच्छा, एक आपकी 75-80%, 80% उसमें मैं ये समझता हूँ जिक्र वाली नाते आप बहुत पढ़ा करते थे। तो ये जिक्र वाली नाते, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये डिसकंटिन्यू क्यों हुई, क्या वजह है। सबसे पहले तो मैं इसकी इस्लाह करूँ कि आपका 70 से 80 जरूरी। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आई थिंक 10%, बल्कि इससे भी कम। लेकिन सारे मशहूर और मारूफ मैं कलाम वो सारे जिक्र वाली असल नातों में लेस देन 10% कलाम जो है मैंने अच्छा, जो ठीक। पढ़ा था। असल में हुआ मसला ये है कि देखिए, ये जिक्र पे पढ़ना को फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं, नहीं। ठीक है। अब इसमें चूँकि उलमा कराम के कुछ मामलात आए और उन्होंने कुछ एतराज़ात किए, तो हमें वो काम छोड़ देना चाहिए जो खामखा मनाज़ा का बाइस बने। तो जिक्र पे पढ़ना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं था, मैं बगैर जिक्र पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वही मैं जानना चाह रहा हूँ वैसे, वो जरा बताए ना आवाम को कि असल वो में क्या अब एतराज़ात हुए थे कि पहले वो चीज़ होती थी, असल फिर नहीं में होनी। यहाँ जिक्र करना इसलिए बेमानी हो जाएगा कि फिर से कुछ चीज़ें खुलने के मुताबिक हो जाएगा। अगर ये वन चीज़ लाइनर खत्म हो बता गई। दें, वन बस लाइनर। ये कि वहदत
امت کے لیے اس کو ترک کر دیا. یہ کچھ لوگ صحیح نہیں کر پا رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو بعد میں جو آئے تھے نا, انہوں نے پھر اس کو بہت بگاڑ دیا تھا. ہاں جب تک میں تھا جب تک ایسا نہیں تھا, لیکن بعد میں پھر ایسا بگاڑا اس کو. اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ پھر جی اتنی سی چیز بعض اوقات جو ہے نا بہت بڑی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی. تو پھر وہ سارا ملبہ مجھ پر ہی گرتا. تو اس لیے میں نے خود ہی کنارہ کر لیا. اویس بھائی اگر اجازت دیں تو آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیا کھا رہے ہیں, وہ ٹیسکو. ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے, دیکھیں آپ کی برکت سے. اصل میں یار یہ عجیب واقعہ تھا. وہ ٹیسکو چھالیا والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا, واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے. نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہماری. اچھا. تو ریکارڈنگ کروا رہے تھے, تو ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے کوئی سپاری والی کھولی تھی. تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ میں نے نام بھی یاد ہو گیا. نہیں, میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا. اچھا. تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا, تو وہ اس نے ریکارڈ کر لیا. اچھا ٹھیک. اور یہ اس کی جو بد دیانتی تھی. ہاں بد دیانتی کہ اس نے آپ کی اجازت کے بغیر. مطلب نہ ریکارڈ تھا, نہ میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی, نہ میں چھالیا کھاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے اپنے حساب سے کر لیا. وہ وقت تھا, لیکن میں نے کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ میں حصہ میں نے نہیں لیا. نہ میں آج تک کبھی میں نے کوئی. اچھا ایکسیڈنٹل ہوا ہے. ہاں ایکسیڈنٹل سے یاد آیا اویس بھائی, بہت ٹائم پہلے آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مورو پہ, شاید آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا. وہ ذرا بتائیں اس کی رودات کیا ہے, وہ کیسے ہوا تھا, آپ ڈرائیو کر رہے تھے, کیا ہوا تھا وہ؟ ہم لوگ جا رہے تھے سکھر محفل کے لیے. ٹھیک ہے. تو مورو سے کچھ آئی تھنک کوئی 10 منٹ پہلے ہی ہم نے وہ ٹنی بڑے ادھر ادھر. تو ہم نے گاڑی میں نے فل کروائی دوبارہ. اور پھر جب میں آگے بڑھا تو ایک موڑ سا آیا, وہ ٹول پلازا سے پہلے. جی مورو ٹول پلازا سے پہلے. تو وہاں آگے ایک ٹرک کھڑے ہوتے نا, تو میں نے اس کو بچانے کے لیے میں نے بریک گاڑی کو لگائی, تو گاڑی جو ہے نا وہ سلپ ہو گئی. وہ گاڑی کے کچھ مسئلے تھے اس گاڑی کے اندر, پرابلم سے نام نہیں لوں گا میں گاڑی کا. تو بہرحال وہ بہت اللہ نے مجھے یاد ہے ویسے گاڑی. تو سائڈ میں تقریباً 12-15 فٹ گہری ایک کھائی تھی. اچھا. تو اس میں یہ گر گئی تھی گاڑی, کھائی میں چلی گئی. جی گاڑی. اور کلا بانجا کھاتے ہوئے, اور ہم لوگ 5 لوگ اس میں شامل تھے, بیٹھے تھے. تو سب سے پہلے گاڑی سے میں ہی نکلا. اور آپ چلا رہے تھے؟ جی میں چلا رہا تھا. اور جب گاڑی گری اور جب بالکل کھائی میں چلی گئی تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ 2 سانسوں میں میں نے کہا. اچھا. میری سانس بند ہو رہی تھی, تو میں نے 2 سانس میں یہ کلمہ میں نے یہ پڑھا. تو پھر میری سانس جب بحال ہوئی تو پھر میں باہر نکلا سب سے پہلے گاڑی سے, اور پھر سب کو نکالا. اچھا مجھے لگا ہوا تھا, مجھے اس وقت کچھ احساس نہیں تھا کہ مجھے کیا لگا ہے کیا نہیں, لیکن سب کو نکال کر میں باہر لے کے آیا. اور بالکل روڈ پہ ہی کوئی سدھوئی کھڑی ہوئی تھی, تو وہ دیکھ کر مجھے پہچان گئے کہ یہ تو اویس بھائی ہیں, اویس بھائی. تو سارے آ گئے, اور جو زخمی تھے وہ سب کو اٹھا کے اسی وقت گاڑی کے اندر لے کے ہاسٹل پہنچے. سب کو ہاسٹل پہنچا کے پھر میں نڈھال ہو گیا. میں اب اپنے خود کو دیکھوں کہ مجھے کیا ہے. تو ان کو زیادہ لگی تھی؟ ایک ہمارے تھے دوست, ان کو زیادہ لگا تھا. باقی 2-3 اور تھے ان کو بھی لگا تھا, لیکن ایک بچہ تھا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ. جی وہ ایک بچہ, اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا. تو بہرحال زیادہ چوٹیں بہت آئی تھی, لیکن اویس بھائی ایئر بیگ نہیں کھلے تھے؟ ارے ہمارے پاکستان میں اس وقت کہاں ایئر بیگ کا سسٹم تھا. پھر میں سمجھ سکتا ہوں, گاڑی ایسی ہوئی نہیں تھی, پھر کار تھی. پھر کار ہی تھی, اور اچھا ماڈل تھا, اور مطلب نام بھی اچھا ہی ہے, لیکن چھوڑے. اویس بھائی انڈیا میں آپ کی محفل ہوئی, مطلب ہے ہم نے تو یہاں پہ اسکرین پر دیکھا کہ عوام کا جم غفیر, لوگوں نے شیشے توڑ دیے کھڑکیوں کے آپ کو دیکھنے کے لیے. اس کا ایکسپیرینس بتائیں, انڈیا کی محفلوں کا ایکسپیرینس بتائیں, کیسا رہا؟ محفلیں تو الحمدللہ بڑی بڑی بے شمار کی ہیں, لیکن جو انڈیا میں جو ایک محفل کی تھی میں نے حیدرآباد دکن میں, تو جس گراؤنڈ میں محفل تھی اس گراؤنڈ کو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھرا تھا. اچھا. اس وقت مسلم لیگ. جی جی جی. تو اس کے بعد وہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس فقیر کی محفل میں فل ہوا تھا. بھائی واہ 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 ماشاء اللہ. اور میرے ایک دوست تھے جو ممبئی سے آئے تھے, اس کو 4 کلومیٹر دور پارکنگ ملی تھی, اور وہاں سے وہ پیدل چل کے ہوئے آئے. 4 کلومیٹر پیدل آئے تھے. پھر تقریباً کو 2.5 لاکھ کا مجمع تھا اس میں.
پھر اس کا ریکارڈ ایک دوسری محفل نے توڑ دیا جو کہ انڈیا میں گجرات میں واگرا ایک شہر ہے، وہاں محفل ہوئی تھی. اس میں کم و بیش 5 لاکھ لوگوں کی وہ بھی آپ کی تھی میں جی. اور اس میں جو پبلک تھی وہ بیان کرنے سے باہر. معزز خواتین و حضرات، میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ شہرت جو ہے نا یہ شیرنی کا دودھ ہے، اسے صرف شیر ہی ہضم کر سکتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو ہم شوبز میں لوگ شہرت کے بھوکے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ شہرت مل جائے تھوڑی بہت، اور یہ تو اویس بھائی کو خیر اللہ تعالیٰ نے تو اتنی شہرت دی، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آپ ایک رول ماڈل ہیں اور اتنی ہی عاجزی آپ کے اندر آ گئی. اصل میں شہرت یہ آزمائش ہے، شہرت میں آزمائش ہے. شہرت بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے شہرت، مشہور ہونا نادر، ایک ہوتا ہے معزز ہونا. یہ فرق ہے. مشہور تو بہت ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہوں گے وہ مشہور ہوں گے، آپ بھی مشہور ہیں، کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن معزز بہت کم ہوتے ہیں. میں معزز نہیں ہوں اس کا نہیں میں عرض کرتا ہوں، میں بتا مثال دے رہا مذاق کر رہا ہوں ہوں، آپ کو. مذاق کر دیکھیں رہا میں مثال اپنی مثال نہیں دے رہا. جی جی مذاق کر رہا ہوں. نہیں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جی جی بڑے بڑے ہمارے پیران عظام ہیں جو ایک مذہبی ایک شخصیت ہے، وہ معزز ہیں، بے شک. مشہور بھی. لوگ ان سے ملتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے ہاتھ دست بوسی کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. لیکن ایک اگر اداکار ہو اس سے مل کر لوگوں کو کوئی روحانی سکون نہیں ملتا. نہیں ملتا. تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مشہور نہ کرے، معزز کرے. اور مشہوری جو ہے نا ویسے بھی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، بس پھر وہ آپ کو ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں. ہاں لیکن آپ کو جتنا آپ نے دعا کی اس سے اپوزٹ ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی. اللہ میں پھر کہتا ہوں اللہ مجھے شہرت نہ دے، نہ دے. اللہ مجھے معزز کر دے. پروردگار شہرت جو ہے نا یاد رکھیے گا، ہر آزمائش ہے. آزمائش تو ہے، وہ تو ہے، لیکن ہر عروج کو جو نا وہ زوال ہے، یہ بات ہے. بے شک. لیکن کس عروج کو زوال نہیں؟ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، آہا جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے نا، بے شک. تو وہ اچھا. دوسری بات ہے، ایک ہوتی ہے شہرت اور ایک ہوتی ہے رحمت. اچھا رحمت کو زوال نہیں ہے، نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں اللہ سے رحمت مانگیں، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو رحمت اگر مل گئی نا اور عزت مل گئی اور معزز ہو گئے تو اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زوال نہیں ہے. لیکن جو عروج ہے اس کو زوال ہے. عروج کو زوال. اور ہم نے دیکھے بڑے بڑے دیکھے، دنیاوی اعتبار. ہاں بڑے دیکھے، لیکن جو معزز تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کے نام کی لوگ فاتحہ کرتے ہیں، واہ، لوگوں نے یاد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. تو کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے. تو یہ دعا کریں میرے لیے آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میں معزز فرمائے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ عجیب ہو گیا ہے، عجیب. آپ کو یاد ہے ٹرین کے اندر سفر کرتے تھے ہم لوگ تو ٹرین کے باتھ روم میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، مغلظات لکھی ہوتی تھی. جی جی جی. اسکول کے اندر بھی باتھ روم کے اندر پرنٹ کرتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوتی تھی. وہ طبقہ جو نا جی وہ یہاں پہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا چلانے والا. اگین میں سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر مرسیڈیز کو کوئی اناڑی ڈرائیور ٹھوک دے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے، اس کو جو چلا رہے ہیں نا وہ میں لوگ. وہی انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو طبقہ تھا نا وہ یہاں آ گیا. آپ بتاؤ ناطق، آج ہر چھوٹے بڑے کسی کی عزت محفوظ ہے؟ کسی کی؟ یہ بات تو ہے. یعنی کہ ہر یعنی کہ بندہ کھڑا ہو کر جس پر جو چاہے وہ کمنٹس لکھ دے اظہار رائے کے طور پہ. یہ اظہار رائے نا. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. اپنی پسند کی کوئی بات میرے کسی جملے سے نکالی اور جناب کسی اور کا فوٹو لگا دیا، تھمبنیل بنا کر فلاں نے فلاں یوں کر اس پہ ایک چیز یہ بھی تاثر آیا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ بلا وجہ کی ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. یہ تو خیر یہ بیماری ہے، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اس کو حضرت صاحب نے ایک دفعہ اس بیماری کو ڈائگنوز کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ ایک بیماری کا نام دیا تھا ٹیلی فونیا. یہ ایک بیماری ہے. ٹیلی فونیا کیا ہے؟ وہ جو موبائل میں گھسے رہتے ہیں اور آپ 3 دفعہ بات دو گے تو چوتھی پہ بولیں گے ہاں غصے میں. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. اور ویسے بھی چلے اس سوال کو ایسا کر لیتے ہیں، آپ کا فیوریٹ نعت خواں آپ نے کبھی نہیں بتایا؟ آپ بھی تو کسی سے میں نے بتایا ہوا ہوئے ہوں گے. میں بتایا ہوا. میرے فیوریٹ نعت خواں ایک ہی تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں. کون؟ بلکہ 2 تھے.
دونوں دنیا سے انتقال کر گئے. ایک تو تھے ہمارے میرے استاد محترم الحاج یوسف اشرفی صاحب. یوسف اشرفی ہاں صاحب, الحاج یوسف ایک یوسف میمن صاحب بھی تھے. اچھا اچھا, یوسف اشرفی صاحب تو بڑے بزرگ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک میرے فیوریٹ نعت خواں تھے عبدالغفار اشرفی. میرے خیال میں آپ نے دونوں کا نام سنا نہیں ہوگا. تو وہ تھے میرے فیوریٹ نعت خواں, جس کو فیوریٹ کہہ سکتے ہیں. اویس بھائی, ربیع الاول کی آمد ہے, کلام آ رہا ہے؟ تقریباً ہر سال ہی ایک کلام تو اسپیشل اس کے لیے ریکارڈ کرواتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی کلام ہوگا. تو اب تو میں پورا تو بن چکا ہوگا شاید. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا معاملہ ہے یہ یوں, میں بہت زیادہ تیاری نہیں کرتا. مثلاً کوئی ایسا مشہور کلام جو آپ سمجھتے ہیں یوں بن گیا ہو؟ جی بہت ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, بہت پہلے کی بات ہے, کلام تھا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. آقا کا میلاد ہے, بڑا مشہور تھا. یہ آپ شاید آپ یقین کریں نہ کریں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسٹوڈیو کے اندر میں وہی لکھا اور وہی اس کی طرز بنی اور وہی میں نے پڑھا چند گھنٹوں میں. اچھا, طرز بھی آپ نے ہی بنائی؟ تقریباً طرزیں میں اپنی خود ہی بناتا ہوں الحمدللہ تقریباً. یہ ذرا ایک لائن ہو جائے گا. کون سا؟ آقا کا میلاد ہے. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے, شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے, ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا. اس طرح ایک اور کلام تھا, ربیع الاول شریف کا کلام تھا, وہی اسٹوڈیو میں لکھا گیا, وہی میں طرز بنی, وہی میں نے پڑھا. ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا, چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا, یا رسول اللہ مرحبا مرحبا, جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ, کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ, راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا, یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی میری, ایک والیوم ریکارڈ ہو رہا تھا. تو پہلے میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میں چند گھنٹوں میں اپنا والیوم ریکارڈ کرواتا تھا. اچھا, کوئی چند ریٹیک گھنٹوں وغیرہ نہیں, چند گھنٹوں میں جا کے ریکارڈ کروایا, پہ چلے گئے. اب چونکہ عجیب دور آ گیا ہے اور ترقی والا دور ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے. اب تو فیک بلکہ ایفیکٹس لگ کے وہ آواز بالکل آپ کی آواز چینج کر دیتے ہیں پوری پوری, جس کو بس میں کئی نعت خواں ایسے جو جانتا ہوں کہ میں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈیو کے نعت خواں ہیں. اسٹوڈیو کے باہر محفل میں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ اپنے جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ ساؤنڈ ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کے سارے سروں کو جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے اور سافٹ ویئر کے ذریعے سروں کو اوپر نیچے وہ کر دیتے ہیں, اور جو آواز کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری کر دیتے ہیں. پھر جناب پیچھے کورس لگا کر, جناب پیچھے ایفیکٹس لگا کر وہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ مطلب ہو بولتا میں ہی ہوں, سننے والے کہتے ہیں میں ہوں, تو پھر محفل میں پڑھ نہیں سکتے. تو آج کل چونکہ وہ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں اپنا صدر کے اندر ایک اسٹوڈیو تھا, وہ اپنا ریکارڈ کروایا تھا. تو وہاں کے ایک ہمارے ایگل کے ہمارے دوست تھے طاہر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک شعر مجھے نکال کے دیا, اویس بھائی یار اس پہ آپ لکھیں نا, آپ اس پہ وہ پڑھیں. وہ شعر یوں تھا کہ الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے, گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی. تو میں نے کہا ابھی طاہر بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں لکھوں اور پڑھ دوں. تو بیچ میں نے وقفہ لیا, مجھے جانا تھا ایک محفل میں. تو میں نے آپ ذرا یہ وقفہ لیں, میں ایک جگہ محفل کر کے آتا ہوں,
پھر دوبارہ ریکارڈ کرواتا ہوں. میں جب پہنچا تو اس وقت ایک کیفیت بن گئی, اسی وقت میں نے اشعار لکھنا شروع کر دیے, اور اسی وقت اشعار بھی لکھے, اسی وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا. بڑا مشہور. جی, تو یہ اسی وقت ہوا تھا. الہی مدد کر, مدد کی گھڑی ہے, واہ سبحان اللہ. گناہوں کے دریا میں کشتی کشتی پھنسی پھنسی ہے. واہ واہ عویس بھائی. الہی مدد کر, مدد کی گھڑی. یہ کمپوزیشن بھی آپ کی تھی؟ جی اسی وقت. ایسی کتنی یادیں ہیں, میں کیا بتاؤں, کہ جو اسی وقت فی البدی. اچھا ایک کلام تھا, وہ ربیع الاول شریف کا ہی کلام تھا, دیکھتے کیا ہو اہل صفا, دیکھتے کیا ہوا آپ پہنچے محبوب آپ خدا, پہنچے محبوب خدا. ہے نا, دیکھتے کیا ہو. تو اس کی طرز دوسری تھی. اچھا میں پڑھنے سے پہلے اس کی ریہرسل کر رہا تھا, اس طرز کی ہماری بچپن کی طرز تھی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا. اچھا یہ طرف یعنی ہو چکے جلوہ نما, شاہ حق شاہ بطحا, لا الہ الا اللہ. جب میں ریکارڈ کے لیے گیا ریکارڈنگ روم میں, تو اس سے پہلے میں نے ایسے ہی ربائی پڑھی, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی. یہ پڑھتے پڑھتے جب میں شروع کیا نا, تو اتفاق سے وہ اس طرز میں بن گئی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا. تو ہمارے عمر قریشی کہہ رہے ہیں مجھے, کیا کر دیا آپ نے, طرز تو دوسری تھی, آپ جو دوسرا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا ریکارڈ کرو. میں نے کہا ریکارڈ کر اس کو. آمد ہو گئی ہے. وہ نہیں میں نے ریکارڈ کرو اس کو. ہاں تو اس طرح یہ طرز بنی ہے. بھائی واہ واہ. تو کئی ایسی یادیں ہیں طرز کے حوالے سے, طرز ایسی بن جاتی ہیں. ویسے بھائی طرز پہ ہی بات ہو رہی ہے, گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یا مفتیان اکرام سے پوچھیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ مفتیان اکرام سے پوچھ لیں. میں جہاں تک ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج وہ کہتے ہیں کہ جو کمپوزیشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں ایسا گانا جو غیر معروف ہو, جو غیر معروف ہو, جو حد شہرت تک نہ پہنچا ہو, بہت زیادہ مشہور نہ ہوا ہو, ہاں, اور کوئی ایسا گانا بھی نہ ہو کہ جو فحش شاعری پر مشتمل ہو یا ایسے موقع پر فلمایا گیا ہو, کہ تو اس سے اجتناب کیا جائے. باقی سر تو ہوتے ہیں, وہ مل ہی جاتے ہیں, کہیں مل جاتے ہیں, تو ڈیٹو نہ کریں. اچھا میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی, تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی, تو پھر میں نے بند کر دیا اور یو ٹرن لے لیا. سرکار مدینہ. ہاں, پھر میں نے اس کو میں نے نئی طرز بنا دی اس کی. ہاں تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ایسا بندہ نہیں جو غلطیوں سے مبر رہا ہوں, ایسا نہیں. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, واہ واہ ٹھیک ہے نا, بہت بڑی بات. لیکن غلطی کا احساس ہو اور بندہ اس کو قبول کر کے واپسی آ جائے, تو یہی تو اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں نے میں نے بند کر دی طرز والی. ویسے بھی کتنے ممالکوں میں, اب کچھ ہلکا سا یاد شاید ہو آپ کو, کتنے ممالکوں میں ماشاءاللہ ٹریولنگ کی, ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جہاں کی آڈینس آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھی سنتی ہے؟ پڑھنے والا تو اچھا ہو لیکن سننے والی بھی تو ہو. کہاں کی ایسی آڈینس ہے پاکستان کے علاوہ؟ انڈیا. مہاراشٹر شریف کے اندر, مہاراشٹر شریف انڈیا کے اندر مہاراشٹر شریف جو نا, یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ضلع ایٹا کے اندر, علی گڑھ سے آگے. علی گڑھ سے. ہاں, تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیر خاندان ہے مہاراشٹر شریف. صحیح. تو وہاں میری حاضریاں ہوتی رہی بہت. تو اس اسٹیج پر کوئی 100-200 تو علماء ہوتے ہوں گے اسٹیج پر, صرف اسٹیج پر صحیح ہے. علماء, باقی عوام کی بات نہیں. تو وہاں میں نے ایک کئی دفعہ پڑھا, لیکن ایک دفعہ جب پڑھا تھا میں نے قصیدہ معراج یا پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا, بہت لمبا قصیدہ ہے وہ. میں نے پڑھا تو پبلک جو ہے وہ اس قدر جھوم رہی تھی, اور عوام علماء سب ایسے جھوم رہے تھے کہ عجیب ایک ماحول تھا, ایسا ماحول. کون سی طرز پڑھی تھی ویسے بھائی؟ وہی طرز ہے, لیکن تھوڑی سی ایک شعر. وہ نہیں, وہ میں نے ایک نعت تھی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اس میں ایک شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اس پہ میں نے گرہ لگائی تھی, ایک اسپیڈ والی طرز ہے وہ.
اسپیڈ بلتے تھے. ایک تو آپ وہ پڑھتے ہیں نا سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھوم, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اس طرح تسلسل کے ساتھ. ایک تو آپ وہ بھی پڑھتے ہیں نا, وہ الگ ہے. ایک دو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان, نئے نرالے, نئے نرالے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. سبحان اللہ. سبحان. بات کرتے میں مرحل شریف کی, تو ایک عجیب کیفیت تھی, ایک عجیب سما تھا. اس قدر نے پورا قصیدہ پڑھا میں نے, آئی تھنک 67 اس کے اشعار ہیں. یہ ہاں قصیدہ معراج. جی. تو پھر جب میں پڑھ چکا تو ہمارے مرحل شریف کے اس وقت جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر امین میاں صاحب برکاتی جیدہ مجدہ, وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں, اور نائب سجادہ نشین جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر میاں صاحب وہ ہیں. تو ان کے ایک بھائی ان کے تھے اشرف میاں برکاتی صاحب, بہت پڑھے لکھے اور ادیب اور شاعر, اور بہت بڑی پوسٹ پہ ان کا انڈیا میں ان کا معاملہ ہے. تو وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو جب میں پڑھ چکا تو وہ مائک پر آئے, اور انہوں نے اسی بحر اسی ردیف قافیے کو نبھاتے ہوئے ایک شعر میرے لیے کہا. اوکے. اویس ناتے سنا رہے تھے, عوام علماء جھومتے تھے. اویس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ سننے والے بھی کیا ملے تھے. کیا بات ہے بھائی, بھائی واہ واہ. وہ بات آ گئی آپ کی ہاں, کہ جہاں سننے والے ہوں, سننے والے. تو جہاں بھی پورے پاکستان میں, پاکستان کے علاوہ, کیونکہ میں امریکہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک, افریقہ, یورپ, تقریباً سمجھ لو کہ پوری دنیا ہاں تقریباً دیکھ. ٹریولنگ انجوائے کرتے ہیں یا برا لگتا ہے, مطلب بس یار پہنچوں جگہ تک؟ میں آپ کو بتاؤں, میں جب بھی جہاں بھی گیا ہوں وہاں کے لوگ گواہ ہوں گے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو, علاوہ اس سفر کے جس میں میری فیملی میرے ساتھ ہو, بچے میرے ساتھ ہوں, ان کو چھوڑ کر جب میں اکیلا کہیں جاتا ہوں, میں صرف نعت خوانی میرا فوکس ہوتی ہے. نعت خوانی کے بعد پھر میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں. اچھا, آپ مطلب ٹریولنگ کے اتنے شوقین نہیں ہیں؟ گھومنا پھرنا اس کا شوقین نہیں, نہ شاپنگ کا مجھے اتنا شوق. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اندر ہی رکھوں. تو چونکہ یہ مجھ میں چیز نہیں ہے بہت زیادہ گھومنا پھرنا, یہ آپ کے اندر چپ نہیں ہے. ہاں چپ نہیں ہے. صحیح. بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فرینڈس کے ساتھ کبھی گئے, جیسے ہم لوگ نعت خوانی کے لیے گئے تھے, موریشس گئے تھے, 2-4 دفعہ گئے. تو جب ہم دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں گھومنے چلے گئے, تو پھر وہاں پر چونکہ ایک پورا علاقہ یہ قدرتی مناظر سے بھرا ہوا, نیچر رچ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چیزیں دیکھنا اور اس کی تسبیح کرنا, تو وہ اس ضمن میں کہیں جانا کہیں دیکھنا وہ الگ بات ہے. لیکن بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے. تو اب تو چونکہ سفر اتنا کر لیا نادر کہ اب سفر سے نا نام سن کے نا مجھے کچھ ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے. ابھی مجھے جانا تھا ایک ملک میں, رات تک مجھے جانا تھا, مجھے رات تک میرا یہ تھا کہ پاسپورٹ میں نے نکال لیا, سب کچھ کیا, اور پتہ رات کو ایک ایسی عجیب سی بے چینی ہوئی, میں نے فون کیا, میں نہیں آ رہا. بولے کیا ہوگا, نہیں آنا, مجھے دل ہی نہیں کر رہا. جہاز کا ایک تو حاجی صاحب سفر بھی تو ورسٹ ہے نا, اتنی سی ایک وہ بزنس میں بھی چلے آپ کر لیں, لیکن نہیں ہوتا سفر. آفٹر کووڈ جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا, یہ بہت بات ہے. مشکل ہو گیا.
हाजी साहब, आपने शॉपिंग का जिक्र किया कि शॉपिंग भी नहीं करते, तो एक सवाल है मेरा कि आप माशाल्लाह मैचिंग हमेशा से आप को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मैचिंग आपकी होती है, मामा शरीफ का कलर और वो कपड़े भी वैसे, अभी भी जैसे आपने ग्रे आप पहना है नीचे, तो इसका कोई डिज़ाइनर रख गया, कोई घर पे कोई आपको मशवरे दे रहा है, या कौन है इसके पीछे, या खुद पसंद करते हैं? अलमारियां तो भरी भी होंगी आपकी। आए हाय, और एक सूट चाहिए मुझे, बाय द वे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आप मुझसे 2 ले लीजिएगा। जी जी, एक असल में आपका। मसला ये है कि अल्लाह की करम नवाजी है कि चाहने वाले इतने हैं, और स्पेशली फैसलाबाद जो है ना, फैसलाबाद ये मेरे यूँ कह लो कि एक दूसरा घर है मेरा पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद और लाहौर। हाँ, लट्ठे में तो मशहूर है फैसलाबाद। तो फैसलाबाद चूँकि आप जानते हैं पूरा मार्केट ही कपड़े की है, तो वहाँ मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं सारे के किसी का कपड़े का तकरीबन काम होता है, तो वो आए दिन ज़बरदस्ती जो है वो देते ही रहते हैं, और सिलवा के भिजवा देते हैं। सिर्फ कपड़े नहीं देते, स्टिच के साथ भिजवा देते हैं। हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद में होते हैं, नासिर पाशी, तो वो सिलवा के भेज देते हैं। तो मैं इतने आते हैं तो ज़ाहिर मैं 1-2 दफ़ा ही यूज़ करता हूँ। भाई मेरी तरफ भी रेकमेंड कर दे, हमें तो खरीदने आपको पड़ते हैं। कितने चाहिए बोले? अच्छा, हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेम के तो बस करता हूँ कि मेरी आदत है कि मैं तकसीम करता रहता हूँ। बिजनेस क्या है वैसे भाई आपका? सोर्स ब्रेड एंड बटर? मेरा असल में जो देखो हम जैसे लोग जो होते ना, उनको आप एक जगह बिठा के काम करवा दे, वो नहीं हो सकता। एक वक्त था मैंने कैटरिंग का काम किया, कैटरिंग 12 साल काम किया मैंने। ठीक है। अब मुझे किचन था आपका? जी, सही। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। अभी भी छोटा भाई वो संभाला हुआ है, चल रहा है? हाँ छोटा भाई वो अपना काम करते हैं। सही है। लेकिन मुझ से बनता जगह ना कि अब मुमकिन नहीं कि एक जगह बैठ के कोई काम कर सके, तो मुझ जैसे लोगों के लिए कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो उनके लिए सूट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है ये वो, उसी के अंदर अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप तो अपना नाम भी दे दें तो ये भी काफ़ी बहुत से लोग मेरे पास आए मामा थे, शरीफ, और ये बहुत से लोग आए, डिजाइनिंग है आपकी। कुर्ते के लिए आए, कुर्ता खोलने के लिए, और भी कई लोग बोले, लेकिन मुझे मैं ज़रा नहीं समझ आता। नहीं मैं ज़रा तबीयत का ज़रा अजीब बंदा हूँ। शॉर्ट टेम्पर है वैसे ही आप? एक वक्त था, वक्त के साथ साथ ये चीज़ तो खैर मैं मौजूद ख़वातीन हज़रात हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं बनिस्बत अवैस भाई बताएं, हम बता सकते हैं कि अवैस भाई में बहुत आजी दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ, और बहुत वो जिसे कहते हैं ना टेम्पो बिल्कुल एक वो हो जाता है ना बड़ों वाला, वही होता जा रहा है। हालांकि असल में होता ही है ना, एज अभी नहीं है अभी आपकी। एज 52 है अभी, 52? हाँ, तो 52 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अभी तो जवान हूँ यूं 2 को इधर कर लें, जी। 25 हो। हाँ बस, तो असल में होता है कि वक्त के साथ साथ है ना, मर्द की उम्र वैसे भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। मर्द की उम्र अगर पूछोगे ना, हाँ, तो वो फिर ऐसी होती है कि समझ लो कि वो अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अगर मर्द की महसूस करता है। नहीं मर्द की, अच्छा जैसे हम मर्द समझते हैं ना, अच्छा वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जिसे कुरान ने कहा मर्द, रिजालुन ला तुलहीम, अल्लाह फरमाते हैं वो हैं मर्द कि जिनको ज़िंदगी की खरीद व फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, वो है मर्द। अब हम अपने आप को मर्द कह सकते हैं? क्या बात है भाई, वाह वाह। तो वो जो मर्द होते हैं ना, वो तो जिंदा रहते हुए अपने आप को मार लेते हैं, और फिर ऐसा हयात अबदी मिल जाती है उनको। तो उन मर्दों की बात ना करें जो हम जैसे हैं मर्द। तो ये है कि इंसान अपने आप को अगर बूढ़ा तस्वुर करे तो वो ज़ाहिर है कि बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को जवान रखो, वही ना महसूस वाली बात आ गई ना इस पे। बल्कि एक जुमला मैं और ऐड करता हूँ, औरत की उम्र उतनी होती जितनी वो दिखती है। औरत की अगर देखो, आपकी ज़ाहिर है घर में जी जी, वाइफ है, मैं भी एक वाइफ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह करे मैं इसके भी हुकूक पूरे पूरे कर सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। तो औरत जो है ना, उसकी अगर आप तारीफ़ करोगे ना तो वो अच्छी रहेगी। अगर आप औरत को टी टू करते रहोगे, बार बार नुक्स निकालते रहोगे, तो वो बेचारी अपना हुस्न खो बैठेगी। नहीं नहीं, मैं एक इस पे बात कहता हूँ मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये जो बेगमात है ना, ये मुशीर होती हैं शौहर की। वो ज़िंदगी में अच्छे मशवरे दे के उठा भी देती हैं और नीचे भी ले जाती हैं। एक मशवरा मैं दे दूँ जी जी प्लीज़। कि बेगम को हमेशा बेगम रखें। बेगम, वाह वाह वाह, तो आप भी इंशाल्लाह। क्या अच्छी बात है भाई, बेगम। एक शेर है बहुत पुराना कि हम दगा लिखते रहे, वो हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम
कर दिया تو اس پر ایک وقت تھا, میں پیروڈی کرتا ہوں اشعار میں, تو میں نے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک میں نے اس پر ایک پیروڈی کی تھی کہ وہ کنوارے پن کی یارو زندگی بھی خوب تھی. آپ تو ایسے آہا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کے دل کی بات ہے, کوئی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. اویس بھائی کچھ بتا رہے اور پیروڈی بتا رہے تو بابا نہ کرے. وہ کنوارے پن کی یارو زندگی خوب تھی, ایک بیگم نے ہمیں بے غم سے باغم کر دیا. بے غم سے باغم کر دیا. کیا بات ہے اویس بھائی, واہ واہ. آپ جولی ہیں اویس بھائی. جی, یہ ہے کہ آپ جولی ہیں اور موڈ پہ. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں نا, وہ بور نہیں ہوتے. مجھے اندازہ ہے اویس بھائی ہمارا ایکسپریشنز کا کام ہے. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تو وہ بول رہے یار اویس بھائی ذرا نا غصہ اور وہ ذرا ایک ہے. میں نے کہا نہیں وہ ہے ہوگا, لیکن اویس بھائی جولی ہیں. میں نے وہاں پہ یہ بات بولی تو یہ ہے اویس بھائی. دیکھیں سیریس پن کا ایک جگہ ہے. اب جیسے محفل کرتے کرتے نعت خوانی کرتے کرتے میں تو ذرا جولی نہیں بن سکتا. میں جو ذکر کر رہا ہوں اس وقت تو یہ تقاضا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اچھا اگر میں زبردستی کی اپنے اوپر جو ہے وہ میں سیریس طاری کر لوں, سیریس پن, تو میرے ساتھ کوئی بڑھے گا. صحیح بات. کوئی بھی نہیں آئے گا میرے ساتھ. الحمدللہ جب جہاں جاتا ہوں میں, جس جگہ جاتا ہوں, چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو, جس جگہ میں جاتا ہوں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ لوگ بور نہیں ہوتے, وہ شوق سے میرے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ایک ماحول ایسا رکھتا ہوں میں. آپ کام کی بات کرنی ہے نا آپ کو, آپ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. لانگ ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں اویس بھائی اگر کبھی؟ ہاں, اب کمر جواب دے گئی. ہیں کرتے تھے. میں ابھی 3.5 سال کے بعد میں انگلینڈ گیا تھا نا. کتنا سفر کیا تھا میں نے اس 25 دن میں, پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے. 7,500 کلومیٹر. بہت ہے. بائی روڈ ہی آپ نے پورا یورپ تو نہیں چلے گئے؟ نہیں, صرف انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 25 دنوں میں نے 7,500 کلومیٹر سفر کیا. بہت ہے. آسان تو ساری محفلیں بائی روڈ ہیں؟ جی. اچھا, حالانکہ وہاں پہ تو ڈومیسٹک آپ فلائٹس لے سکتے تھے. نہیں, ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تو محفلیں ہوتی ہیں شہروں میں ہوتی ہیں. آپ ایئرپورٹ اتریں گے یا ٹرین کے اسٹیشن پہ اتریں گے تو آپ کو وہیں سے جانا پڑے گا. تو ہمارے لیے یہ اچھی نہیں ہے, ہم تو بائی روڈ ہی چلتے ہیں. اسپورٹس سے دلچسپی اویس بھائی بہت زیادہ میں تو ظاہر بہت تھی. ابھی کیا کون سا؟ میں کرکٹ اور فٹ بال میں نے بہت کھیلی. واقعی بہت کھیلی. کرکٹ میں کرکٹ اور تھے, بیٹسمین تھے, بالر؟ بیٹسمین اور بالر دونوں. اچھا, اچھے کھیلتے تھے. ہاں اچھا کھیلتا تھا. یعنی کہ ڈیلی کا میرا یہ روٹین تھی کہ عصر سے مغرب کرکٹ کھیلتے تھے اور مغرب سے عشاء فٹ بال. اچھا. ہاں بہت. اس وقت بہت میری باڈی بھی 60 کے جی. 60 کے جی. یہ آپ بچپن کی بات بتا؟ نہیں, بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. واقعی اویس بھائی؟ اور میں اچھا نعت خوانی بھی کرتے تھے؟ جی. اچھا, یہ میں صحیح ہے. ایکسرسائز کے اندر بہت فٹ ہوتا تھا. میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کھارا در میٹھا در میں گراؤنڈ ہے, ککری گراؤنڈ جی ہے نا, کتنا بڑا ہے. جی. تو اس گراؤنڈ کے میں کونے سے کونے یوں بھاگ کے روزانہ 12 راؤنڈ لیتا تھا. 12 راؤنڈ روزانہ. اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرتا تھا اپنی, اور بہت اچھی ایکسرسائز کرتا تھا. ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں اویس بھائی؟ اب تو ختم ہی ہو گئی. تو میں کہہ رہا جوانی کے اندر یہ جم وغیرہ جانا ہوگا؟ نہیں, جم وغیرہ نہیں, ایکسرسائز اپنی. اچھا, یہ اپنا فزیکل والی. اس وقت یہ جم وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے. اچھا, یہ تو خیر ہمارا بھی ایک وہ عجیب سی بات ہے. میرے کو کسی نے کہا جم چلو, میں نے کہا یار کیا جم جانا چاہیے. میں نے کہا کیا فائدہ, کسی کا لوہا بھی اٹھاؤ اسے پیسے بھی دو. نہیں, یہ تو بات ہے. جم اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مسلز اور آپ کے پٹھے نا یہ مضبوط رہے. نہیں, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ذہنی طور پہ سکون محسوس کریں. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی جم کرتے ہیں. میری وائف بھی جم کرتی ہے. صحیح, کرنا چاہیے, ضروری ہے. اور وہ اگر جم نہ کرے بیمار ہو جائے گی. تو جم کرنی چاہیے. میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, اور شاید پاسبل ہے کہ میں چند دنوں میں جوائن بھی کر لوں. دیکھیں ہمارے باپ دادا خوب کھاتے تھے, دیسی گھی بھی کھاتے تھے, عمریں بھی زیادہ تھی اور جناب. لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی میں ایسی نہیں تھا. ان کی زندگی میں کار نہیں تھی, ان کی زندگی کے اندر ایسی آسائشیں نہیں تھیں. وہ صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے, سارا کام ہاتھ سے کرتے تھے, پیدل چلتے تھے, سائیکل چلاتے تھے. آج ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کھائیں وہ, لیکن ہمیں اپنا جو لائف جو طریقہ ہے نا ہم کو اے سی میں رکھنا ہے. اٹھنا صبح اے سی میں, سونا اے سی میں, گاڑی میں اے سی, آفس میں اے سی, گھر میں اے سی خراب, اے سی کی تیسی.
یہ عجیب و غریب سی چلو بات یہ تو آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں اب چونکہ غذائیں بھی وہ نہیں رہی، صحیح ہے، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا جو گندم ہم کھا رہے ہیں ویس بھائی آپ یقین کریں، بالکل وہ تو پاؤڈر ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے دودھ والے کو بولا، میں نے کہا یار تو کتنے روپے لیٹر؟ اس نے کہا یار اتنے 100 روپے لیٹر۔ میں نے کہا 200 دوں گا، مجھے ایک نمبر لا کے دے۔ وہ پھر لا کے دیا، اس سے بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مل بھی نہیں رہا ہے، ایک نمبر چیز مل ہی نہیں رہی ہے، تو مجھے مجبوراً ایک گائے وائے رکھنی پڑی ہے۔ اب اس کی خود دودھ نکالتے ہیں، پیچھے میں نے گارڈن میں بنایا ہوا۔ مجھے یاد آ گیا اس پر، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، اچھا، انہوں نے بھی ایک گائے رکھی تھی جس کا دودھ مجھے ہر ہفتے آ جاتا تھا۔ اچھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گائے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، مر گئی بیچاری، تو اس کے بعد سے بھی دودھ آنا بند ہو گیا۔ تو پھر میں مجبوراً وہی دودھ لیتا ہوں۔ آج آپ نے انکشاف کیا ہے تو آپ تو اس پھر تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اب یہ کہ میں امید رکھوں کہ شاید ہفتے ہفتے مجھے بھی کچھ دودھ مل جائے۔ ویس بھائی نہیں جواب تو دیں اس کا، کیا کس چیز کا؟ ہاں یا ہفتے ہفتے؟ اچھا سوری مجھ سے، اچھا ویس بھائی گائے میں آپ کے گھر کے آگے باندھ دیتا وہ تو میں پل سکتا ہوں یار، گائے میں آپ چلے انشاءاللہ یہ دودھ کا معاملہ میں بلکہ ایک کام ایڈ کر دوں، بکری کا پہنچا دیا کروں گا۔ اور بولیے، بکری تو ویسے ہی نایاب ہے، وہ دیتی ہے دن میں آدھا کلو 1 کلو، وہ بھی دے دیجیے گا۔ ہاں وہ بھی دے دیجیے گا۔ ویس بھائی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا، ماشاءاللہ سے۔ ایک تو سوال میرا یہ ہے کن لوگوں نے تولا تھا، کون سی کمیونٹی تھی، کیا معاملات تھے، اور ان کے پیسوں کا آپ نے کیا کیا جو آپ کو پیسے ملے اس کے بعد؟ اصل میں یہ جو پورا لائیو تھا، یہ اس وقت کیو ٹی وی سے پورا لائیو تھا، تو دنیا نے دیکھا تھا اس کو۔ برکادی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ تھا، اور انہوں نے یہ میمن کمیونٹی، جی برکادی فاؤنڈیشن، تو انہوں نے یہ اعزاز دیا تھا۔ تو اس وقت کئی علماء کرام نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر عرب ممالک سے اور کئی ممالک میں موجود تھے، قبلہ امین ملت بھی موجود تھے۔ تو اس وقت جب تولا گیا تھا تو میرا وزن تھا 92 kg۔ 92 kg، ٹھیک ہے، تو 92 kg اس وقت چاندی کے ریٹ کیا چل رہے تھے؟ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، سچ بتاؤں میں آپ کو نہیں پتا۔ میں نے اسی وقت واللہ باللہ اسی وقت میں کھڑے ہو کر میں نے ساری چاندی جو ہے وہ برکادی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دی میں نے، کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے کام میں، بچوں کی تعلیم کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ خرچ کریں۔ بھائی واہ، تو اس میں سے ایک رتی چاندی بھی میں نے نہیں رکھی، اگر رکھی ہو تو مجھ پر آرام۔ بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ایک اعزازی دنیاوی اعزاز تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کے سر پہ صحرا ہے صرف۔ اور مجھے ایک یاد ہے، ایک محفل میں آپ یہ دیکھیں میری کیسی نظر ہے آپ پہ گہری، ایک محفل میں میرا بیڑا پار ہے بس، ہے جی، نہیں آپ کی نظر ہے تو بیڑا پار ہے میرا۔ یہ آپ کا حسن نظر، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ایسی ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کو کسی نے ڈالر نذرانے میں دیے، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، ڈالر دیے، تو آپ نے ڈالر گنے اور اس کے بعد آپ نے اناؤنس کیا کہ بھائی کون ہے امریکہ جا رہا ہو، اس پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا، وہ پتہ نہیں سچا ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا، لیکن ڈالر ایک بندے نے، آپ نے سارے ڈالر دے دیے اسے۔ یہ بات تو خیر ہم بھی اس چیز کے، وہ کیا واقعہ تھا بھائی، بس یہی تھا جو آپ نے کہا، اور کیا کتنے تھا ڈالر تھے؟ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ اصل میری عادت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعت خوانی کے اندر جو جاتے ہیں تو لوگ نذران دیتے ہیں، تو کبھی کبھی میرا موڈ ہوتا ہے میں پورے اٹھا کے دے دیتا ہوں کسی کو، یہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی دے یہ بھی سنا ہے ہم نے۔ تو وہ میرے موڈ پہ ہے، منحصر ہے۔ اویس بھائی سب سے زیادہ غصہ آپ کو تب آتا ہے جب محفل میں توجہ نہ ہو، لوگوں کی موبائل میں لگے ہوئے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، سب سے زیادہ آپ بولتے ہیں کہ یار مجھے غصہ، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے آپ کو کہ محفل میں سب سے زیادہ یار مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ 1 گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، وہی وہ کیا ہے؟ اس کے برعکس کہ یار توجہ۔ اچھا یہ غصہ جو ہے نا میرا اپنے لیے نہیں ہے، جی 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 بنتا ہے، اپنے اور یہ لیے بنتا ہے، یہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اللہ کے وہاں تو اسے کیسے سنا جائے۔ لیکن ویسے بھی پتہ ہے بات کیا ہے، اس چیز پہ لوگوں کا بھی ایک طرح کا یہ پیار کا ایک آج کل کا 2022 کا اسٹائل ہے، وہ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں موبائل نکال لیتے ہیں، باہر کون یقین کرے گا وہ تو قادر کو دیکھا، تو یہ بھی ایک ہے پیار کا ہی۔ میرا منع کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ نیٹ پہ کون سی چیزیں ڈالنی ہے
کون سی نہیں ڈالنی ہے یہ ہمیں پتہ ہے. جیسے آپ کو اپنا ایک آپ کا چینل ہے نا, تو آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میں ڈالوں کیا نہ ڈالوں. یہ ہوتا ہے نا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کئی معاملات میں آپ کو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بیچارے عوام ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیزیں ڈالنی ہیں کون سی نہیں ڈالنی. تو یہ جب یہ ہوتا ہے نا تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان کو روکتا ہوں کہ بھائی آپ ان کو چھوڑیں. انہوں نے محفل کی ہے, انہوں نے اہتمام کیا ہوا, کیمرے لگا لیے, آپ کو یہاں نعت سننے کے لیے بلایا, ان کو کیمرے کے لیے بلایا ہے, ان کو ساؤنڈ کے لیے بلایا ہے, مجھے پڑھنے کے بلایا ہے, آپ کو سننے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تو اپنا کام جسٹیفائڈ ہے یہ بات آپ کی, بالکل ٹھیک. منون بالکل ٹھیک. ویسے کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا ہو گیا ہو محفل میں جو آج تک آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ ایک واقعہ مجھے یاد ہے, جہنم کے اندر تو اتنا شدید تھا کہ میں خود بھی سینے کے بل جو ہے وہ گرا تھا, تو کئی لوگ گرے تھے, اور اس میں ایک ہمارے دوست کے والد صاحب کا بھی زخمی ہو گئے تھے, اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال بھی ہوا تھا. اللہ اکبر, مطلب اتنا سیریس ہوا تھا, بہت بڑا. اچھا, آپ اس حق میں ہیں کہ اسٹیج یہ جو بہت بڑے قداور ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہونے چاہیے؟ وہ تو موقع دیکھ کے, بہت بڑی محفل ہو تو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسٹیج بڑا کرنا پھر ایک عوام مجبوری پیچھے ہوتی والی ہے, مجبوری ہوتی ہے. لیکن ہر محفل میں تو ایسا نہیں ہوتا, اسٹیج چھوٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ صرف نعت خوانی کے لیے نہیں ہے, ہر میدان میں یہ ہوتا ہے, اسٹیج ہوتے ہیں تو گرتا ہے. ویس بھائی محرم آ رہا ہے, جی محرم کی آمد ہے. امام حسین پہ آپ نے کربلا میں ہی ایک کلام پڑھا تھا, میرے حسین تجھے سلام, 2 لائنیں. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا, اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. ویس بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. معزز خواتین و حضرات, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. آپ کا یہ شعر سن کے مجھے کچھ یاد آ گیا. ایک شعر ہے کہ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید, شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید, شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید, ہم اس حق یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں, ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں, غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویس بھائی اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. آپ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے آپ اثاثہ کا درجہ رکھتے ہیں, اور آپ اپنی فیلڈ کے ایک ہیں, میں سمجھتا ہوں. معزز خواتین و حضرات, آج میں اویس بھائی میں کھو گیا, مطلب میں اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, میری فیوریٹ پرسنالٹی. اور یہاں میں ایک ذکر کرتا چلو, میرے بار بار دماغ پہ آ رہا ہے, اویس بھائی کم از کم کوئی 15-17 سال پرانی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ کے بعد ایک محفل ہوئی تھی کہیں نئی کراچی میں,
वहाँ पे पोस्टर पे हल्का सा लिखा होता था मुतवक्को आमद, और नीचे आपका नाम बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अलहाज मोहम्मद उमर, उसको छोटा सा लिखते थे मुतवक्को आमद, ताकि वो पढ़ाई में ना आए। बड़ा सब नाम पढ़ के पोस्टर्स का दौर था, नागन चरंगी पे भी बड़े पोस्टर्स लगते थे। तो उस मुतवक्को आमद में वहाँ पे हज़ारों का रश था, और आप नहीं आए थे उस महफिल में। ऐसे लोग होते थे जो बहुत तकलीफ देते थे मुझे उस वक्त जी जी जी, कि वक्त लिए बगैर जनाब नाम लिखते और छोटा लिखते मुतवक्के, मुतवक्को बिल्कुल छोटा ठीक है। तो फिर वो लोग पहुंच जाते, क्योंकि फ़कीर जहाँ पे होता था वहाँ पब्लिक ऐसा ही है। आ जाती थी। तो पब्लिक को जमा करने के लिए झूठा नाम, और झूठ ना हो जाए तो जो मुतवक्किल, लेकिन तारीख़ वगैरह कोई मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है, मैं बता दूँ आपको। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं तहदी से नेमत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता सही है, तारीख़ के मामले सही में। है। जहाँ वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचता हूँ। आपका यहाँ प्रोग्राम था, जी जी, आप टाइम पे। मेरे किडनी में स्टोन हो गया था, जी जी जी, मैं सख्त तकलीफ़ में था, लेकिन मैं फिर भी आपके आया, आया और बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है ना। जी, इस तरह जितनी मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं जब तक पहुंच सकूं मैं चले जाता हूं। मैं कभी भी ऐसा जानबूझ कर नहीं करता, कहीं वादा किया और नहीं किया, नहीं करता। ये सख्त गुनाह है, नाफरमान वादा खिलाफ़ी, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो जहाँ कहीं ऐसा हो कि मेरा नाम लिखा हुआ और मैं ना हो, तो समझ लेना कि वो मतलब है वहाँ आना ही नहीं था। हाँ, या आना नहीं था, टाइम था, या फिर वाकई कोई मेरे साथ ऐसा मामला मतलब ये हुआ। मुतवक्को कोई चीज़ ही नहीं नहीं, है, ऐसी कोई नहीं है या तो कन्फर्म है या नहीं है। जी। भाई क्या बात है भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं समझता हूँ उवैस रज़ा कादरी साहब बुलबुल मदीना चांदी में नहीं सोने में नहीं डायमंड में तुलने वाली शख्सियत है, बाहो बहार शख्सियत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया उवैस भाई आपके आने का। मैं समझता हूँ आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है वक्त। आपने मुझे वक्त दिया और इस नाचीज़ के पास आप आए, ये मेरे लिए आज मेरा दिन बन गया।